سائلنٹ کلر کے سننے والوں السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں اس واقعے کی طرف جس نے پورے ہندوستان کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسی کہانی جس میں عشق بھی ہے، دھوکہ بھی، قتل بھی اور شاید کالا جادو بھی۔ جی ہاں، میرٹھ کا وہ لرزہ خیز قتل جس میں ایک بیوی نے اپنے ہی شوہر کے جسم کے 3 ٹکڑے کر کے انہیں ایک ڈرم میں سیمنٹ کے ساتھ دفن کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ قتل تھا یا قربانی یا پھر کسی کالا جادو یا کسی شیطانی طاقت کا نتیجہ؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سب دکھائیں گے جو پولیس نے دیکھا، جو تفتیش میں سامنے آیا اور جو کبھی کسی کو نہیں بتایا گیا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ آخر میں آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا یہ محبت تھی یا پاگل پن یا پھر شیطانی کھیل۔ سن 2024 3 مارچ میرٹھ کے ایک عام سے گھر میں ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جو سوچ سے بھی پرے ہے۔ 26 سال کی مسکان، اس کا اسکول کا بوائے فرینڈ ساحل اور اس کا شوہر سورب لندن میں کام کرتا تھا۔ بیٹی کے جنم دن پر وہ 24 فروری کو گھر لوٹا۔ اسے یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ اس بار ہندوستان واپسی اس کی جان لے لے گی۔ ساحل اور مسکان اسکول میں دوست تھے، لیکن 9ویں میں فیل ہونے کے بعد مسکان کی پڑھائی ٹوٹ گئی اور دونوں کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ بعد میں مسکان کی زندگی میں نیا لڑکا آیا سورب۔ 2016 میں دونوں نے گھر والوں کو بتایا وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مسکان کا خاندان مان گیا، سورب کے گھر والے نہیں مانے، لیکن سورب نے سب کے خلاف جا کر شادی کر لی۔ شادی کے بعد دونوں میرٹھ کے ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ سن 2021 میں پہلی بار سورب کے مکان مالک نے بتایا کہ مسکان کا اس کے پرانے محبوب ساحل سے افیئر دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ سورب نے فوراً طلاق کے لیے کیس بھی دائر کیا، لیکن مسکان راضی نہ ہوئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ساحل سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ سورب نے اپنی چھوٹی بیٹی کی خاطر اسے آخری موقع دے دیا، لیکن جیسے ہی سورب لندن گیا، مسکان دوبارہ ساحل سے ملنے لگی۔ سورب ہر روز دھوکے کا شکار ہوتا رہا، لیکن بیٹی کے لیے خاموش رہا۔ پولیس جب ساحل کے کمرے میں پہنچی تو دیواروں پر شیطانی تصویریں، کالے ستارے، 666 کے نمبر اور خوفناک ہاتھوں کی تصویریں ملی۔ یہ سب کچھ اس ذہن کا پتہ دے رہا تھا جو نشے، وہم اور کالا جادو میں غرق ہو چکا تھا۔ ساحل روز شراب اور گانجا پیتا تھا۔ اس کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ کہا کرتا تھا کہ وہ اپنی مر چکی ماں سے بات کرتا ہے، اور یہی کمزوری مسکان نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کی۔ مسکان نے اسنیپ چیٹ پر ساحل کی مرحوم ماں کے نام سے ایک جعلی اکاؤنٹ بنایا اور اس سے ساحل کو میسج کرتے ہوئے، مسکان ہی تیرے لیے ٹھیک لڑکی ہے، اس کی ہر بات مان، میری روح یہی چاہتی ہے۔ ساحل صدمے میں تھا، اس نے یہ سب کچھ سچ مان لیا، اس لیے مسکان اب صرف محبوب نہیں، کالا جادو جیسا اثر رکھتی تھی۔ یعنی مسکان دماغ سے کھیل رہی تھی اور ساحل دیوانہ بن چکا تھا۔ 24 فروری کو سورب گھر آیا تھا۔ 3 مارچ کو مسکان اور ساحل نے پلان کے مطابق سورب کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ پھر وہ منظر جو پتھر دل انسان کو بھی ہلا دے۔ ساحل نے زور دیا کہ پہلا خنجر مسکان ہی چلائے، قتل نہیں قربانی ہوگی۔ مسکان نے سورب کے سینے پر بیٹھ کر چاقو سے کئی وار کیے۔ ساحل نے سورب کی ہتھیلیاں کاٹ دیں تاکہ اس کی قربانی مکمل ہو جائے۔ یہ صرف قتل نہیں، نفرت، وہم، کالا جادو کا مکسچر تھا۔ مسکان اور ساحل نے رات بھر میں پورا گھر بلیچ سے دھویا، سورب کے جسم کے 3 ٹکڑے کیے، ایک بڑا ڈرم خریدا، سیمنٹ، مٹی، پانی ملایا، جسم کو اندر ڈالا، ڈرم کو بند کر دیا۔ یہ ہندوستان میں پہلی بار ہوا کہ لاش کے ٹکڑے کر کے سیمنٹ میں جما دی گئی۔ قتل کر کے یہ دونوں ہماچل گھومنے چلے گئے تاکہ بے فکری دکھا سکیں، فون بند کر سکیں اور کسی کو شک نہ ہو۔ پیسے ختم ہوئے تو مسکان نے اپنی ماں کو خود بتا دیا، میں نے ساحل کے ساتھ مل کر سورب کو مار دیا ہے۔ اس کے بعد مسکان کے والدین فوراً پولیس کے پاس پہنچے۔ عام طور پر ایسے کیسز میں گھر والے اپنے بچوں کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہاں الٹا ہوا۔ مسکان کے والدین نے کہا، ہماری بیٹی نے ہمارا سر شرم
ہم سے جھکا دیا ہے، ہم اس کے لیے پھانسی کی سزا چاہتے ہیں۔ سوربھ بہت اچھا لڑکا تھا، ہمیں اس کے لیے انصاف چاہیے۔ پوری ہمدردی سوربھ کے ساتھ ہی اپنی ہی بیٹی کے خلاف۔ یہ کہانی صرف قتل نہیں، یہ آج کی روشنیوں کی سچائی ہے۔ جھوٹ، فریب، وقت نہ دینا، ذہنی کمزوری، جذباتی بے وفائی، نشہ، اندھا وشواس اور انسانیت کا گہرا گرنا۔ سوربھ میں ایک کمزوری تھی، وہ معاف کرتا رہا، دھوکے کو برداشت کرتا رہا، صرف اپنی بیٹی کے لیے، اور انجام میں جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ مسکان، ساحل اور سوربھ، ان تینوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں جھوٹ تھا، اور وہی جھوٹ ایک انسان کی موت بن گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ قتل تھا، کیا یہ کالا جادو تھا، یا پھر ایک کمزور ذہن کا پاگل پن؟ فیصلہ آپ کی سوچ پر چھوڑتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔